قرآن مجید کی آیتوں کو توڑ مروڑ کر پیش کر کے انہیں آتنکواد سے جوڑنے کی ناکام کوشش دنیا بھر سے کئی نفرت کے دلال کرتے ہیں۔ اس کا تفصیلی جواب میں نے اپنی کتابیں اور دوسری تقریروں میں دیا ہے، آج میں مختصر جواب دوں گا۔ دوستوں، ذرا ان تتھیوں پر غور کیجیے۔ پرتھم وشو یدھ 1 کروڑ سینک اور 70 لاکھ ناگرک مارے گئے، 2 کروڑ زخمی، 1 کروڑ گمشدہ ہوئے۔ دوتیہ وشو یدھ 6 سے 8 کروڑ مارے گئے، جس میں سے 5 سے 5.5 کروڑ ناگرک تھے۔ شیت یدھ 1 سے 2 کروڑ لوگ مارے گئے۔ ہٹلر نے کیا ہولوکاسٹ، 60 لاکھ جو مارے گئے۔ ہیروشیما ناگاساکی پر بمباری، 2 لاکھ سے زیادہ لوگ مارے گئے، بھیانک تباہی ہوئی جسے آج تک لوگ بھگت رہے ہیں۔ برونڈی میں 1972 میں 1 لاکھ، 1993 میں 50,000 لوگ مارے گئے۔ روانڈا میں 1994 میں 8 لاکھ تتسی سمودائے کے لوگوں کو مارا گیا۔ کئی راشٹروں پر حملے، راشٹر کے راشٹر تباہ کیے گئے، کروڑوں لوگ مارے گئے۔ دنگوں فسادوں میں لاکھوں بے گناہ مارے گئے۔ تازہ مثال میانمار کی ہے، جہاں 2 لاکھ کے قریب لوگ مارے گئے، 6 لاکھ کے قریب لوگ وستھاپت کیے گئے۔ ان سبھی میں کسی نے مارنے والوں کا مذہب نہیں پوچھا اور نہ ہی کسی کے دھرم گرنتھ کو اس کے لیے ذمہ دار ٹھہرایا، کیونکہ مارنے والا مسلمان نہیں تھا۔ مگر مٹھی بھر غلط لوگوں کے گناہ کے لیے اسلام کو صرف اسی لیے ذمہ دار ٹھہرایا گیا کیونکہ ایسا کرنے والے لوگ مسلمان تھے۔ کچھ لوگوں کے اس دوگلے پن پر مجھے بہت افسوس ہوتا ہے۔ کاش کہ یہ لوگ ہر گناہ کو اور ہر گناہ کرنے والے کو ایک ہی نظر سے دیکھتے اور اس میں میرا اور تیرا نہیں کرتے۔ اور تو اور کچھ لوگ قرآن کی کچھ آیتوں کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہوئے انہیں آتنکواد سے جوڑنے کی گھناؤنی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ خاص کر کے سورہ البقرہ آیت نمبر 191 اور سورہ التوبہ آیت نمبر 5 کو یہ لوگ الگ سے چیری پک کر لیتے ہیں، بنا سندربھ، ادھوری اور توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں اور اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ان کا سندربھ میں بتانا چاہوں گا۔ حضرت محمد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت نازل ہونے کے بعد مکہ کے مشرکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے انتہا ظلم کرنے شروع کیے۔ آپ کو گالیاں دی گئی، آپ پر کوڑا کچرا اور گند ڈالا گیا، آپ پر پتھر پھینک کر مارا گیا، لہو لہان کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش تک ہو گئے، مگر پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پلٹ کر جواب نہیں دیا اور ہر ظلم شانتی سے برداشت کرتے رہے۔ آپ کا چرتر سروتم تھا، آپ کے دشمن بھی آپ کے سروتم چرتر کے دیوانے تھے۔ امین یعنی ایماندار، بھروسے مند، ٹرسٹ ورتھی، صدیق یعنی سچا، یہ لقب بھی مشرکوں نے ہی آپ کو دیے تھے۔ ان کو آپتی آپ کے اخلاق سے نہیں، بلکہ صرف آپ کی طرف سے دیے جانے والے ایکیشورواد کے سندیش سے تھی، کیونکہ اس سے ان مشرکوں کا بہت زیادہ راجنیتک نقصان ہونے لگا تھا۔ صرف اسی ایک وجہ سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے انتہا ظلم کرنے شروع کیے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، ایمانداری، آپ کے اونچے اخلاق اور
آپ جو سندیش لوگوں کو دے رہے تھے اس کی سچائی سے پربھاوت ہو کر مکہ کے کئی لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے، جس سے مشرک عرب اور زیادہ چڑ گئے اور ظلم بے انتہا بڑھ گیا۔ نئے مسلمانوں کو تڑپا تڑپا کر مارنے کا سلسلہ شروع ہو گیا، کچل کر اور چیر کر مارا گیا، گھروں سے بے دخل کیا گیا، بھگایا گیا، عورتوں اور بچوں پر بے انتہا ظلم ڈھائے گئے۔ 10 سال سے زیادہ وقت تک شدید ظلم چلتا رہا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی ہر ظلم سہتے رہے، پلٹوار نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی گھناؤنی سازش رچی گئی، مارنے والوں کو بڑے انعاموں کا لالچ دیا گیا۔ ظلم جب برداشت سے باہر ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پران پریہ شہر مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی اور ہجرت کی۔ کئی مسلمانوں نے بھی ہجرت کی، مگر اس سے بھی ظالموں کا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ گھر چھوٹنے کے بعد جہاں بھی مسلمانوں نے شرن لی، وہاں مشرکوں نے حملہ کرنا شروع کیا اور بھیانک یاتناؤں کا سلسلہ چلتا ہی رہا۔ مدینہ میں بھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو تکلیف دینے کے لیے کئی منافق کھڑے کیے۔ جب زندہ رہنا ناممکن سا ہونے لگا، تب صحابہ رضی اللہ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کب تک چلے گا؟ ہم کب تک برداشت کرتے رہیں گے؟ ہمیں آتم رکشا میں ان کا مقابلہ کرنا ہوگا، ورنہ یہ ہم سب کو مار ڈالیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ امن اور شانتی چاہتے تھے۔ آپ رحمت للعالمین تھے، جہانوں کے لیے رحمت۔ آپ لڑائی نہیں چاہتے تھے، مگر کیا کرے جو آپ کے ساتھی اور ان کے گھر والوں کو ظالم تڑپا تڑپا کر مار رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی دویدھا کو دیکھ کر ایشور نے مسلمانوں کو آتم رکشا میں لڑنے کی اجازت ماتر دی، اور اس لیے سورہ بقرہ کی آیتیں اور دیگر آیتیں نازل ہوئی۔ قرآن کی کچھ آیتوں کو چیری پک کر کے ان کو آتنکواد سے جوڑنے کی گھناؤنی سازش کرنے والے جاہل ظالم ذرا اپنے ضمیر سے پوچھے کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیوں یہ سب کنٹیکسٹ اور سندرب نہیں بتاتے؟ کیوں آدھی ادھوری آیتیں توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں؟ کیوں ان آیتوں کے پہلے اور بعد والی آیتیں نہیں بتاتے؟ کیونکہ ایسا کرنے سے ان کا جھوٹ بے نقاب ہو جاتا ہے اور ان کی نفرت کی دکانیں بند ہو جاتی ہیں۔ چلیں ہم انہیں یہ سب بتائیں اور ان کی نفرت کی دکانوں کو بند کریں۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 191 کو جو نفرت کے دلال ادھوری اور توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں، ان سے کہے کہ ذرا اس سے پہلے والی اور بعد والی آیتیں بھی دیکھیں، اور 191 کو بھی تو پورا پورا پیش کرے۔ سورہ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 190 ہے، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ راہ حق میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہو، مگر حد سے آگے مت بڑھو۔ حد سے آگے بڑھنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ مشرکوں کے ظلم کی وجہ سے مسلمانوں کا جینا دوبھر ہو گیا تھا، اس لیے جب انہوں نے آتم رکشا میں لڑنے کی اجازت مانگی تو ایشور نے انہیں سورہ البقرہ آیت نمبر 190 میں اجازت ماتر دی، مگر 2 شرطوں کے ساتھ۔ پہلی شرط، انہی لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہو۔
یعنی لڑنے والے شخص کے بیوی، بچے، ماں باپ، رشتہ دار یا دوست سے آپ صرف اس لیے نہیں لڑ سکتے کہ وہ اس کے قریبی ہیں۔ ایک گنہگار کی سزا اس کے علاوہ کسی کو بھی دینا اسلام کو منظور نہیں۔ اب ذرا ہمارے ساتھ نفرت کے سوداگر کیا کرتے ہیں یہ بھی تو دیکھ لیں۔ ایک کے گناہ کی سزا اس کا گناہ ثابت ہونے سے پہلے ہی آپ نے پورے سماج کو دی۔ معصوموں کو چن چن کر مارا، بچوں کو زندہ جلایا، حاملہ عورتوں کے پیٹ کو چیرا، بلاತ್ಕಾರ، گینگ ریپ، ہتیاچار، ہاہاکار گجرات میں یہی ہوا، مظفر نگر میں یہی ہوا، ہر دنگے میں یہی ہوتا آیا۔ قرآن ہمیں ایسا کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ مجرم کو سزا دو۔ مجرم کے غلطی کی سزا سماج کو دینا قرآن کو منظور نہیں، مگر نفرت کے سوداگر ایسا ہی کرتے ہیں اور الٹے قرآن پر آتنکواد پھیلانے کا الزام لگاتے ہیں۔ تب بہت دکھ ہوتا ہے اور غلام علی کے غزل کے کچھ الفاظ یاد آتے ہیں، بت ہم کو کہے کافر، اللہ کی مرضی ہے۔ شرط نمبر 2 جو آیت نمبر 190 میں بتائی گئی ہے وہ ہے حد سے آگے نہ بڑھنا۔ حد کے بارے میں صحیح مسلم اور کئی ساری جگہ حدیث بیان کی گئی ہے۔ بریدہ رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ، حسن بصری، کئی ساری راوی ان کی روایتیں موجود ہیں۔ حضرت محمد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حد کا مطلب ہے مردے کی بے حرمتی، انگ بھنگ نہ کرنا، عورت، بچے اور بوڑھوں کو نہ مارنا، دھرم گروؤں کو نہ مارنا، دھرم استھلوں میں رہنے والوں کو نہ مارنا، پیڑ نہ جلانا، جانوروں کو نہ مارنا، چوری نہ کرنا، وشواس گھات نہ کرنا۔ نفرت کے سوداگر دشمنوں کے سر کاٹ کر لانے لے جانے کو فخر کی بات سمجھتے ہیں۔ اسلام مردے کا انگ بھنگ کرنے کو سختی سے منع کرتا ہے۔ نفرت کے سوداگر معصوم عورتوں پر اتیاچار، بلاत्कार، گینگ ریپ کرنا گرو کی بات سمجھتے ہیں۔ اسلام عورت کو نقصان اور چوٹ پہنچانے کو سختی سے منع کرتا ہے۔ نفرت کے سوداگر معصوم بچوں کو آگ میں زندہ جلانے کو گورو مانتے ہیں۔ اسلام بچوں پر حملہ کرنے کو سختی سے منع کرتا ہے۔ نفرت کے سوداگر سب سے پہلے دھرم گروؤں کو مارنے ڈھونڈتے ہیں، مسجدوں میں آگ زنی توڑ پھوڑ کرتے ہیں، قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ اسلام ان چیزوں کو سختی سے منع کرتا ہے، پھر بھی نفرت کے سوداگر الٹا اسلام پر آتنکواد کا الزام لگاتے ہیں۔ کاش کہ تم ٹھیک سوچ سکتے، کاش کہ تم ٹھیک سمجھ سکتے۔ لعنت ہے ایسی سوچ پر، لعنت ہے ایسی سمجھ پر۔ اب ذرا آیت نمبر 191 بھی دیکھ لیتے ہیں۔